ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نئے کاروبار شروع ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج ہم ایک ایسے انقلابی طریقے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اس ناکامی کی شرح کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ہے ایرک ریس کا لین سٹارٹ اپ میتھڈ، جو جدت طرازی یعنی انوویشن کو ایک سائنسی عمل میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ طریقہ صرف ٹیک سٹارٹ اپس تک محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ ٹم اوریلی نے کہا، اس کے اصولوں کو حکومت، صحت کے شعبے، یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوچ صرف کاروبار بنانے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ مسائل کو حل کرنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ تو بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ سٹارٹ اپس کی دنیا ناکامی کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے۔ لوگ بے پناہ جذبے اور دن رات کی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ تر نئے منصوبے آخرکار بند ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اس میں کتنا وقت، جذبہ اور وسائل ضائع ہوتے ہیں، اور وہ بھی اکثر ایسی چیزیں بنانے میں جن کی شاید کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، ہمیں اکثر یہ کہانی سنائی جاتی ہے کہ کامیابی کے لیے ایک بہترین پلان اور پھر اس پر فلا لیسلی عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک ذہین بانی، ایک زبردست پروڈکٹ، اور پھر بس گاہکوں کی لمبی قطاریں لگ جائیں گی۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک افسانہ ہے۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور غیر یقینی ہوتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ جو روایتی طریقہ ہے وہ راکٹ لانچ کرنے جیسا ہے۔ سب کچھ پہلے سے پلان کرنا پڑتا ہے، اور اگر اندازوں میں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو نتیجہ تباہی ہے۔ اس کے بالکل برعکس لین طریقہ گاڑی چلانے جیسا ہے۔ منزل تو ذہن میں ہوتی ہے، لیکن راستے میں آنے والے فیڈ بیک کی بنیاد پر مسلسل چھوٹے چھوٹے ایڈجسٹمنٹس کیے جاتے ہیں۔ یہاں کامیابی پلان پر آنکھیں بند کر کے چلنے میں نہیں، بلکہ یہ سیکھنے میں ہے کہ ایک پائیدار کاروبار اصل میں بنایا کیسے جائے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ سخت قسم کے منصوبوں کو ایک فیڈ بیک لوپ سے بدل دیا جائے۔ مطلب ایک ایسا نظام بنایا جائے جو ہمیں یہ سکھائے کہ گاہک واقعی کیا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف اندازے لگاتے رہیں اور ایسی چیزیں بناتے رہیں جن کی کسی کو ضرورت ہی نہ ہو۔ اور یہی وہ فیڈ بیک لوپ ہے جسے بلڈ میجر لرن کہتے ہیں۔ یہ لین سٹارٹ اپ کا انجن ہے۔ بہت سادہ ہے۔ آپ ایک آئیڈیا کو ایک پروڈکٹ میں بلڈ کرتے ہیں، پھر گاہکوں کے رد عمل کو میجر کرتے ہیں، اور پھر اس ڈیٹا سے لرن یعنی سیکھتے ہیں کہ آیا آگے بڑھنا ہے یا سمت بدلنی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس چکر کو جتنی تیزی سے مکمل کیا جائے، سیکھنے کا عمل اتنا ہی تیز ہوتا ہے۔ تو بلڈ مرحلے کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے منیمم وائبل پروڈکٹ یا MVP۔ یہ کسی پروڈکٹ کا وہ سب سے سادہ ورژن ہے جو کم سے کم کوشش کے ساتھ گاہکوں کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ سکھاتا ہے۔ اسے ایک چھوٹے پروڈکٹ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سائنسی تجربے کے طور پر دیکھنا چاہیے، جس کا مقصد ہمارے سب سے بڑے مفروضوں کو جانچنا ہے۔ زاپوس کی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ان کا سب سے بڑا مفروضہ یہ تھا کہ کیا لوگ آن لائن جوتے خریدنے کو تیار ہوں گے۔ اب اسے جانچنے کے لیے انہوں نے کوئی بڑا گودام نہیں بنایا۔ بانی نے بس مقامی دکانوں سے جوتوں کی تصویریں لیں اور انہیں ویب سائٹ پر لگا دیا۔ جب بھی کوئی آرڈر آتا تو وہ خود دکان سے جوتے خرید کر گاہک کو بھیج دیتے۔ اس ایک سادہ سے تجربے نے ان کے پورے بزنس ماڈل کی تصدیق کر دی، وہ بھی بغیر کسی بڑی سرمایہ کاری کے۔ اچھا، اب آتے ہیں میجر یعنی پیمائش کے مرحلے پر۔ یہاں سٹارٹ اپس کو ترقی ناپنے کا ایک بالکل نیا طریقہ چاہیے، جسے کہتے ہیں انوویشن اکاؤنٹنگ۔ یہ روایتی میٹرکس جیسے کہ کتنی آمدنی ہوئی یا کتنا منافع ہوا، ان سب کو ایک طرف رکھتا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یہ جاننا کہ کیا ہم وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ایک پائیدار کاروبار بنانے کے لیے واقعی ضروری ہے یا نہیں۔ اور یہیں پر اکثر لوگ ایک جال میں پھنس جاتے ہیں جسے کہتے ہیں وینٹی میٹرکس بامقابلہ ایکشنیبل میٹرکس۔ وینٹی میٹرکس جیسے کہ کل کتنے لوگوں نے سائن اپ کیا، یہ کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں گمراہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایکشنیبل میٹرکس واضح طور پر وجہ اور اثر دکھاتے ہیں، جیسے کہ ویب سائٹ پر ایک تبدیلی کرنے سے کتنے زیادہ لوگ پروڈکٹ خریدنے لگے ہیں۔ یہی وہ ڈیٹا ہے جو واقعی کچھ سکھاتا ہے اور صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوگا اگر سارے تجربات یہ دکھائیں کہ ہماری جو ابتدائی حکمت عملی تھی اس میں ہی کوئی بڑی خامی تھی؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک بانی کو سب سے مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پیوٹ کریں یا پریزرو، یعنی کیا ہم اپنی سمت بدلیں یا اسی راستے پر ثابت قدم رہیں۔ دیکھیے، ایک پیوٹ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ سیکھنے کی بنیاد پر کی جانے والی ایک منظم اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری پہلی حکمت عملی شاید غلط تھی، لیکن ہمارا جو بڑا ویژن ہے اسے اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، بس ایک مختلف راستے سے۔ ووٹزن کی کیس سٹڈی سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ان کے ابتدائی MVP کے میٹرکس کافی کمزور تھے۔
लेकिन हर पिवट के साथ जैसे जैसे वो A to G, B to B और फिर एक प्लेटफॉर्म मॉडल की तरफ गए, उनके रजिस्ट्रेशन और रेफरल रेट्स में ज़बरदस्त बेहतरी आई। ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि मैट्रिक्स की बुनियाद पर पिवट करना किस तरह एक ज़्यादा कामयाब हिकमत अमली की तरफ ले जाता है। अब तक हमने स्टार्टअप की दुनिया की बात की, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सोच सिर्फ उन बानियों के लिए नहीं है जो किसी गैराज में काम कर रहे हों। इसका दायरा कार बहुत बहुत वसी है। एरिक रेस स्टार्टअप की तारीफ ही बदल देते हैं। उनके मुताबिक स्टार्टअप एक इंसानी इदारा है जो इंतहाई गैर यकीनी हालात में नई मसनूआत और खिदमात तख्लीक करने के लिए बनाया गया है। अब अगर इस तारीफ को देखें तो एक स्टार्टअप किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर एक नई टीम हो सकती है या एक हुकूमती प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो अहम नुकता ये है कि एंटरप्रेन्योर्स हर जगह हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, हुकूमती इदारों में और गैर मुनाफाबख्श तंजीमों में भी। कोई भी जो गैर यकीनी हालात का सामना करते हुए कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। और लीन स्टार्टअप इन सब के लिए मैनेजमेंट का एक नया मॉडल पेश करता है। और आखिर में ये सारा तरीकाकार हमें एक बहुत ही ताकतवर सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमारे दौर का बड़ा सवाल ये नहीं है कि क्या ये चीज़ बनाई जा सकती है, बल्कि ये है कि क्या इसे बनाया जाना भी चाहिए। ये सवाल जिद्दत तराजी के पूरे मकसद को ही बदल देता है और हमें ये याद दिलाता है कि हमारा सबसे कीमती वसीला यानी वक्त सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च होना चाहिए जो वाकई अहमियत रखती हैं।